بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی پیاری وجہ بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسے لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب کو ایک بڑے ہی قدر و منزلت والے رسول پر ایک بڑی ہی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمایا، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور اب اس سورہ کے شان نزول کے پیچھے کیا پس منظر کار فرما ہے، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میری جو امت ہے اس کی عمریں تو بڑی مختصر ہیں، اور خیال ہوا کہ اتنی مختصر عمروں میں یہ اتنے اعمال صالحہ نہیں کر سکیں گے کہ جتنا پہلی امتوں نے کیے تھے، کہ جن کی اللہ رب العزت نے بڑی طویل عمریں جن کو عطا فرمائی تھیں۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر یہ خیال گزرا، اللہ نے جناب جبریل امین کو بھیج دیا، جناب جبریل جاؤ اور جا کے میرے محبوب کو یہ رات عطا فرما دو۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو، اپنے پیارے محبوب کی امت کے لیے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرما دی کہ جو شخص اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کرے گا تو یہ ایک رات کی عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اب ایک دوسرا سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے کہ اس رات کو، اس شب قدر کو کب تلاش کیا جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مروی یہ روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرماتی ہیں، عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر والاواخر من رمضان، بخاری شریف کی یہ حدیث طیبہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ علماء نے ایک فرق بیان کیا ہے کہ اگر مہینہ 30 کا ہوگا پھر تو طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 ہوں گی، لیکن اگر رمضان کا مہینہ 29 کا ہوگا تو پھر طاق راتیں 22، 24، 26، 28 اس طرح بن جائیں گی۔ اس لیے رمضان کا جو یہ آخری عشرہ ہے اس کی ہر رات کو جاگنا معتکف کے لیے بھی اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ کوشش کریں تاکہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ تلاش کر سکیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث پاک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل فی قبقبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل، یعنی لیلۃ القدر کی جب رات آتی ہے تو جناب جبریل امین فرشتوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اور ایک روایت ہے جس کے یہ الفاظ ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پاس رہنے والے جو 70,000 اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے ہیں وہ جناب جبریل کی میت میں آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اللہ سے کرتے ہیں، التجائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل کے ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے، اللہ کی یاد کر رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے، نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت اس کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ فرشتے جا کے اس بندے سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو فرشتوں کی جماعت پوری روئے زمین کے اوپر پھیل جاتی ہے، یہ ہر جگہ پہ جاتی ہے، لیکن 4 ایسے گھر ہیں کہ جن میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ رحمت کے معنی ہوتی ہیں، جن گھروں کے اندر یہ فرشتے تشریف نہیں لے جاتے۔ وہ 4 گھر کون سے ہیں؟ پہلا گھر وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی کتا یا سور وغیرہ بندھا ہوا ہو، یہ فرشتے اس گھر میں تشریف نہیں لے جاتے۔ دوسرا وہ گھر ہے جس کے اندر شراب وغیرہ ہو۔
تیسرے نمبر کے اوپر وہ گھر جس گھر میں کوئی مرد یا کوئی عورت جنبی موجود ہو، اور چوتھے نمبر کے اوپر وہ گھر ہے جس میں کوئی آرام شے رکھی ہوئی ہو یا کوئی تصاویر وغیرہ دیواروں کے ساتھ آویزہ ہوں، تو اس گھر کے اندر یہ رحمت والے فرشتے تشریف نہیں لے جاتے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس رات میں یا اس آخری عشرے میں عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی بیان فرماتی ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت و عبادت کے لیے جتنی کوشش فرمایا کرتے تھے، کسی دوسرے عشرے میں اتنی زیادہ کوشش نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اطاعت اور عبادت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کہ صرف ایک سال کو چھوڑ کر ہر سال آپ لیلۃ القدر کے لیے اور رمضان کے آخری عشرے کے لیے اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اب اس ایک رات کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ پاک اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ رب العزت مجھے یہ رات عطا فرما دیں، لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو جائے، تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، عائشہ یہ مانگو، اور تعلیم امت کے لیے، مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے بھی یہ دعا سکھلا دی، جس کے الفاظ تو بڑے مختصر سے ہیں لیکن اپنی معنویت کے اعتبار سے بڑے ہی جامع ہیں۔ فرمایا یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے، اے اللہ تو بہت زیادہ درگزر کو پسند کرنے والا ہے، اے اللہ میرے گناہوں سے بھی تو درگزر فرما۔ اور اس رات کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی بھی پیش نظر رہے، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کے لیے قیام کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہ اس قیام کی برکت سے اور اس ثواب کے حصول کی برکت کے لیے جو بندہ محنت کر رہا ہے، وہ سارے پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بخشش والی رات، اتنی مغفرت والی رات کہ جس میں بخششیں ہی بخششیں ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بے پایاں عنایات ہی عنایات ہیں، لیکن 4 ایسے بدبخت ہیں جو اس رات بھی اللہ رب العزت کے فیض سے، رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں کہ جو شب قدر والی رات میں پہنچ کے بھی معاف نہیں کیے جاتے؟ ان میں سے پہلے نمبر کے اوپر وہ شخص ہے جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، شرابی ہے، اللہ پاک ایسے شرابی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ پاک ایسے نافرمان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر کے اوپر قطع رحمی کرنے والا، تعلق کو توڑنے والا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء کے ساتھ، اقرباء کے ساتھ جو ہے خفا رہنے والا، ان کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کرنے والا، اللہ ایسے بندے کو بھی پسند نہیں فرماتے اور ایسے بندے کو بخشتے بھی نہیں ہیں۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر جو مسلمانوں سے دنیاوی عداوت رکھے، کسی کو اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے تو یہ اپنے دل میں عداوت رکھ لے، اللہ نے کسی کو بیٹے عطا کیے ہیں تو اس کے دل میں عداوت ہو، تو ایسے شخص کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس رات کو تلاش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی بخشش بھی فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے گھروں میں بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔